التماس ہے بھائی کہ آپ بھی یہاں اسٹیج پر یہاں ممبر پر تشریف لے آئیں. یقیناً ایک بار پھر میں التماس گزار ہوں استاد افضل سے کہ اگر میری آواز سنیں تو ان سے التماس ہے کہ یہاں مسند پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. صلوات. قرآن گرامی سورہ شورى کی اس آیت کا میں نے انتخاب کیا. قرآن کریم میں 114 سورہ ہیں. ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور ہے لیکن بہت سی آیات ہیں آیت ہوتے ہوئے بھی ان آیتوں کے بھی نام ہیں. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ جیسے آیت الکرسی یہ 3 آیات لیکن آیت کا بھی نام ہے. آیہ ولایت، آیہ اولی الامر، آیہ تطہیر ہیں آیات لیکن آیات کے نام ہے اہمیت کی وجہ سے. یہ آیت کہلاتی ہے آیہ مودت. 2 لفظ ہیں، دونوں عربی ہی کے لفظ ہیں اور میں نے آپ کے سامنے کبھی آیہ مودت پہ نہیں پڑھی. بہت سے فرمائشات تھیں، بہت سے موضوعات تھے تو میں نے سوچا کہ میں نے اس آیت پہ آپ کے سامنے کبھی مجلس پیش نہیں کی ہے تو اس آیت کے ضمن میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو آیہ مودت 2 لفظ عربی کے محبت اور مودت. محبت حب سے ہے، حب سے محبت، اور ودہ سے واو سے ودہ مودت. میری آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی؟ میں تو صاف بول رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات جو لاؤڈ سپیکر کا سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے شاید بات نہ پہنچ رہی ہو. تو سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آخری افراد تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، آواز آ رہی ہے کافی. اذان گرامی اب یہ حب سے محبت، ودہ سے مودت. کچھ لوگوں نے بحث کی ہے دونوں میں فرق نہیں ہے، کچھ نے بحث کی ہے کہ فرق ہے.
محبت و مودت میں بھی فرق ہے، اگر سننا چاہیں گے۔ اللہ نے آل محمد سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، مودت کا تقاضا کیا۔ عزیزان گرامی، محبت جس اس کے بغیر گزارا ہو سکتا، کچھ لوگ پہنچ گئے، جس سے محبت ہو نا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا، یاد آتا لیکن گزارا ہو جاتا، جس سے مودت ہو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ قریب آ گیا، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ بھائی جن سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد سے محبت ہوتی ہے، وطن سے دور چلی جائے پڑھنے کے لیے، ماں باپ تڑپتے بہت ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا محرم آنے سے پہلے انسان مچلنے کیوں لگتا ہے؟ یہ تڑپ بتاتی ہے ہمیں ان سے محبت ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے اس کی محبت بتائے گی، یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ محبت کا درجہ کم ہے، محبت کا رتبہ بڑا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا نجعل لہم ودا، جو اللہ کی خاطر کام کریں گے اللہ کہتا ہے میں ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، مومنوں کے، سب کے نہیں یہ لوگ۔ اللہ کہہ رہا جو میری خاطر کام کرتے ہیں میں ان کی محبت نجعل لہم ودا، ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، مومنوں کے دلوں میں محبت ہوگی۔ توجہ، کئی مرتبہ کوئی پردیس میں نظر آتا ہے، یقین ہوتا پہلی دفعہ دیکھ رہا لیکن اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی آل محمد علیہ السلام کی مودت کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گہری محبت کو مودت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بحث ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، آیت کا شان نزول پیش کرتا ہوں پہلے، اگر سننا پسند فرمائیں۔ یہ ہال میں پڑھ پڑھ کے نا سڑک کے مجمع پہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایکو ہوتا رہتا ہے، وہاں آواز آتی رہتی ہے، یا ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے مجمع سن رہا۔ یہ پڑھنے والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شان نزول کیا، مدینے میں انصار پیغمبر اسلام نے سب کو القاب دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ہم کم ہیں۔ مکے سے آنے والوں سے کہا یہ مہاجر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کو مہاجر کہا ہے، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ صرف جسمانی ہجرت نہ کیجئے گا، روحانی ہجرت کیجئے گا۔ اسی لیے ہم رہتے کراچی میں ہیں لیکن دل کربلا میں ہوتے ہیں۔ یہ ہجرت ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ ذہن میں؟ تو سرور کائنات نے مکے سے آنے والوں سے متعلق کہا یہ مہاجرین نے ہجرت کی ہے، جو جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا تھا۔ کراچی کے تناظر بنا سنیے خدا رہا کہ یہاں پہ مہاجر اور انصار جو مدینے میں بسنے والے تھے، مواخات تو ذہن میں ہے نا، مواخات رسول خدا نے مکے سے آنے والوں کو مدینے میں رہنے والوں کا بھائی بنایا۔ قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، مؤمن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ توجہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا، کافر و منافق کا نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے بھائی ہیں۔ تو سرور کائنات نے جیسا دیکھا مہاجر میں سے اس کو انصار کا بھائی بنایا۔ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا۔ تو سب نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا علی آپ باقی رہ گئے، کوئی بچا ہی نہیں۔ اب اس انداز سے کہا جناب امیر کو گرم گزرا، آپ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرور کائنات نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا، کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی اور ہے نہ آپ جیسا کوئی اور ہے۔ اب تمام مسلمانوں نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں
یعنی آپ صرف میرے بھائی ہیں. یار باقی سب اصحاب ہیں، علی بھائی ہیں. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. جانے کے نام باقی سب اصحاب رسول ہیں، علی بھائی ہیں. کسی اور کو رسول خدا نے بھائی نہیں کہا، جناب امیر کو کہا میرا بھائی ہے. جو نجف گئے ہیں انہوں نے دروازے پہ دیکھا ہوگا السلام علیکم یا اخا رسول اللہ، اے رسول خدا کے بھائی آپ کی عظمتوں پہ سلام ہو. جانے کے نام میں پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں سب کو سب کا بھائی بنایا اور سرور کائنات نے ایک مرتبہ انصار کہا. مدینے والے انصار ہیں. اور اس کے بعد تفصیل ہے، انصار آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم لوگ مدینے میں تھے، اگر آپ وہیں رہتے تو ہم لوگ گمراہ دنیا سے چلے جاتے. آپ نے ہمیں شرف بخشا، آپ مدینے آئے، ہم سب کو ہدایت دی، ہمیں جنتی بنا دیا. یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کریں جو آپ قبول فرمائیں، تاکہ وہ جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں ہم کہہ سکیں ہم نے آپ کو اجر رسالت دے دیا. نہیں یہ مجمع ہم نے آپ کو آپ کی زحمتوں کا اجر دے دیا. پیغمبر مسکرانے لگے، خاموش رہے. تمام انبیاء کے پاس ان کے ماننے والے جاتے تھے. ذرا سورہ شعراء سورہ اٹھا کے دیکھیے قرآن کریم کے. جناب یونس کے پاس لوگ آئے، اے یونس ہم آپ کو کچھ آپ کی رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں. جناب یونس نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. جناب نوح کے پاس لوگ آئے کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. سارے انبیاء کے پاس لوگ آتے رہے. توجہ، انبیاء کہتے رہے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس، تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف رسالت پہنچانے آیا تھا. جب چھوٹے چھوٹے انبیاء نے کچھ اجر نہیں مانگا تو کیسے ممکن ہے پیغمبر اجر مانگ لیتے؟ آج تک کچھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے قرابت داروں کی مودت بھی نہیں مانگ رہا. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا، اے میرے حبیب سارے مسلمانوں سے کہہ دے وما سألتکم من اجر فہو لکم، وہ جو میں نے اجر رسالت مانگا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، تمہارے ہی کام آئے گا. اس کا مطلب ہے کچھ مانگا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو آپ نے سرور کائنات قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کہیں ہم اجر رسالت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر مسکراتے رہے. اللہ نے کہا میرے حبیب انہوں نے کیا کیا پیش کیا؟ کہا یا رسول اللہ جو باغ کہیں وہ آپ کا، جو سواری کہیں وہ آپ کی، جس قبیلے کی سرداری کہیں وہ آپ کی، جو کہیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر مسکراتے رہے. اللہ نے کہا میرے حبیب آدم سے لے کے آپ تک سارے انبیاء کو میں نے ایک ہی بات کہی، کہہ دیجئے میرا اجر اللہ پہ ہے، میرا اجر اللہ پہ ہے. اب میں بتاتا ہوں وہ جو اللہ پہ اجر تھا وہ کیا ہے. یہ جو پیغمبر نے کہا نا کہ اجر چاہیے، وہ آپ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. وہ جو نہیں پہنچے پیش کر دوں کا قل، کہہ دیجئے. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا. یہ پیغمبر نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے. پیغمبر نے اجر نہیں مانگا تھا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آدم سے لے کے خاتم تک آپ تک سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر میں بتاتا ہوں. اے مسلمانوں سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے محمد کے قریبی، جو رسول خدا کے قریبی ہیں ان سے مودت رکھو. بس اسی میں نے آیت کو پیش کرنا ہے. اگر چلتے رہیے گا میرے ساتھ، ابھی تو صرف 15 منٹ ہوئے ہیں، اگر چلیے گا تو میں آگے بڑھوں گا. جناب محمد آل محمد کے حضرات سے محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. اذان گرامی رسول خدا نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ نہیں چاہیے. اجر رسالت میں نہ سرداری، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کوئی سواری، صرف و صرف میرے قرابت داروں سے. اب یہاں کچھ علماء نے ایک بحث کی ہے، میں پیش کروں، شاید دل کو لگے، خاص طور سے جو میرے برادران قریب میں بیٹھے ہیں اس کو غور سے سنیں گے، شاید جدید ہو آپ کے لیے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ
फिल उर्बा। अरबी में एक लफ्ज है अफ़आलु तफ़ज़ील। अंग्रेजी का मुझे सहारा लेना पड़ेगा। मैं यकीन माने कभी भी कोशिश नहीं करता कि अंग्रेजी का सहारा लो, उर्दू ही के अंदर कोई लफ्ज पहुंचाता हूं। अब उर्दू में कोई मिसाल नहीं है, आप लोग तायद करें कि यहाँ पे बड़े बड़े उर्दूदान बैठे हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट, अजीम तरीन, सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर। अफ़अल के वजन पे आता अकबर सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा, तवज्जो, अला सबसे बुलंद, ओलिया उसका मुअन्नस है, ओलिया, अला का कलिमतुल्लाह है, हियल ओलिया। कोशिश कर रहा हूं कि एक नया मतलब पेश करूं, सारे मरने की तवज्जो चाहिए मुझे। अला का मुअन्नस है ओलिया, ऐन से ओलिया, कलिमतुल्लाह है, हियल ओलिया, कुरान की आयत है। अल्लाह का कलमा सबसे बुलंद है। अल्लाह का मुतजाद है अदना, सबसे पस्त, उसका मुअन्नस है दुनिया, जो सबसे पस्त हो मुअन्नस उसे दुनिया कहा जाता है। अब समझ में आया मैंने दुनिया को 3 तलाके क्यों दिए हैं। मैं चलते रहिएगा, मैंने भी तो बात नहीं पहुंचा रही है जिस तरफ मैं ले जाना जा रहा हूं। तो एक लफ्ज है अकरब, अलिफ से, ऐन से अकरब हो तो बिच्छू, अलिफ से हो तो सबसे करीबी। सबसे करीबी मर्द को कहा जाता है अकरब, ये सबसे करीबी है, उसका मुअन्नस है उर्बा। सबसे करीबी बीबी। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोगों को मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह कहता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल उर्बा। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए मुझे कुछ अजर रिसालत नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मुझसे जो सबसे करीबी बीबी है उसकी मवद्दत दिलों में रखो। अब पैगंबर इस्लाम की ज़ौजा से पूछते हैं रसूल खुदा से सबसे करीबी कौन थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपसे सबसे करीबी कौन सी बीबी है। तो फातिमा। बात पहुंच रही है, समझ रहा है, जो सबसे करीबी बीबी। अज़ीज़ाना गिरामी, रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि अल्लाह की फरमाइश कुरान करीम में मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। आप क्यों आए हैं मजलिस में? मवद्दत लाई है। एक जुमला पेश करने लगा हूं, मैंने सारी तमहीद बांधी है इस खुदा के कसम से एक जुमले के लिए। अगर ये जुमला पहुंच गया तो मैं समझता हूं मेरी आज की मजलिस हो गई। मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। अज़ीज़ाना गिरामी, मछली को पानी से निकालें तो तड़प तड़प के मर जाती है, जिंदा नहीं रह सकती। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती, मछली को पानी से मवद्दत होती है। जब तक पैगंबर के चाहने वालों को इतनी तड़प ना हो आले मोहम्मद की, यार मिलके एक नारा सुनाएंगे, अगले वाले में नारा आखिर तक ही बैठा यार। माशाल्लाह हाउ बड़ी यार, तवज्जो है नहीं करा। जब इतनी तड़प हो तो समझ लिया करें खा के आते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के बाद ये पूरी फलसफे की बस बाज़ का इंसान किसी शय में इतना डूब चुका होता है उसे पता ही नहीं होता। थोड़ी सी एक बहस पेश करूंगा। मौजूदा तनाजुर में मुझे बताया कि तमाम एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी सुन रहे होते,
تو میرے بہت سے رینجرز کے بھائی، پولیس کے بھائی بہت غور سے سنتے ہیں. ایک پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ کئی چیزیں ہمیں آپ کی مجالس سے پتہ چلے. اور کہا مجھے آج تک نہیں، بہت سی چیزیں واضح تھیں. تو شیعہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اور ایک صاحب اس سال نہیں 2 برس پہلے وہ ساتھ چلنے والے تھے، پہلے دنوں میں ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا کہ بھی شیعوں کی حفاظت کے لیے بنایا. تو مصائب کے بعد روتے ہوئے آئے، پھر ہاتھ چوم کے کہنے لگے آج پتہ چلا آل محمد کتنے مظلوم تھے. تو عزیزان گرامی یہ مجالس آپ کو اندازہ ہے. میں صرف 2 واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. ایک واقعہ شاید میں پیش کر چکا ہوں، ذہن میں نہیں ہے. بس آج تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. میری اس سال کی شاید یہ کراچی کی آخری مجلس ہو، شاید انشاءاللہ اگر ربیع الاول میں زندگی ملی، مہلت ملی تو آؤں گا، نہیں تو بس اب میں جا رہا ہوں. تو یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت سے مطالب ذہن میں انسان لے کے چلتا ہے، لیکن بعض اوقات 2 روایات جو شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہیں، امام فخر الدین رازی نے، امام جار اللہ زمخشری نے. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہزاروں مرتبہ شیعہ ممبروں سے سنی ہوگی، تمام مسلمان مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شاید شیعہ کتابوں میں ہے. سب نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. مودت نہیں کہا، مودت بڑا رتبہ، محبت چھوٹا رتبہ. توجہ، پیغمبر فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں بھی مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. توجہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا؟ ہم تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ تلقین میں آپ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سنایا سمجھایا زندوں کو جاتا ہے، مردوں کو نہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے دے عزیزانہ گرامی، زندوں کو سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں. یقین مانیے جب میں موت دیکھتا تھا جوانی کے اندر تو بہت تڑپتا تھا. انسان کو ہوتا ہے بعض کا قریبی کو دیکھے، لیکن جب بھی تلقین سنتا تھا تسکین ہو جاتی تھی. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے لاوارث نہیں بنایا. ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے سن سمجھ، تو خدا کا ماننے والا ہے، محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، علی مرتضیٰ کا ماننے والا کو مانتا. جب تیری قبر میں 2 فرشتے آ کے سوال کریں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی. مولا امام صادق آپ کا شکریہ، آپ نے مرنے کے بعد بھی بتا دیا. اگر موت کی تلخی میں کوئی بھول گیا ہے تو یاد دلا دو یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ رسول کا ماننے والا، یہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے. اسے قبلہ بھی بتایا جاتا ہے، کتاب بھی بتائی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے تو شفاعت کا ماننے والا ہے. شفاعت انہیں ملتی ہے تو شفاعت کا مانے. حیدری. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، چلتے رہیے گا. عزیزامی یہ حدیث اس کے 15 کلمات ہیں. اب آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کہ سارے میں 15 جملے پیش کروں گا. طولانی حدیث ہے، سنیں گے نا تھوڑی چند جملے سن لیجئے. یہ حدیث کا صرف ایک جملہ نہیں ہے الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث. توجہ، 12 جملے ہیں تولا کے، 12 جملے کل ہے 15. اس حدیث کے 15 جملے ہیں، 12 تولا کے ہیں. تب یہاں پیغمبر نے شروع فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت مرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. دوسرا جملہ فرمایا جو بھی علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، وہ مغفرت شدہ مرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا یہ محمد و آل محمد کا ہے، اسے میں نے معاف کر دیا.
کسی کے کفن پہ دستخط کر دیں یہ مومن تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا گواہ رہنا میں نے معاف کیا۔ اب سمجھ میں آیا ہم تفریح کیوں رکھتے ہیں؟ اب چلتے رہیے گا تو کہا یہ 40 مومنین سے دستخط کراؤ۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب 40 مومنین دستخط کر دیتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے اب اسے عذاب نہ دینا۔ پروردگارہ کیوں؟ کہا رہے یہ میرے 40 گنہگار بندوں نے کہہ دیا، 40 گنہگار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے، یہ محمد و آل محمد کا، یہ گنہگار کا ہے۔ پیغمبر فرما رہے قبر سے جنت تک اسے اتنی عزت دی جاتی ہے جیسے دلہن کو عزت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آل محمد کا ماننے والا ہے اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے یہ مؤمن ہے۔ اور اگر کوئی بغض آل محمد میں مارا جائے، یہ بھی میں نہیں پیش کر رہا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں لکھا، بس میں اسی پہ تمام کر دوں گا کہ اللہ پیغمبر فرماتے ہیں 12 جملے تولا کے پیش کرنے کے بعد کہ جو محبت میں مرے اس کا کیا مقام، پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور آدارانہ میرے صحابہ جو بغض آل محمد میں مرتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے ہوا مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا جب دنیا میں آل کو نہیں دیکھا اللہ اسے نہیں دیکھے گا۔ بہت بڑا جملہ۔ بات پہنچ رہی ہے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ محمد و آل محمد سے بعظمت کوئی نہیں ہے، جو دنیا میں انہیں نہ دیکھ سکے، ان کی عظمت کو نہ پہچان سکے، وہ پھر کیا توقع لے کے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس بھائی بس ایک جملہ اور کہ جو بھی بغض آل محمد کے ساتھ رکھے مر جائے اس کی پیشانے پہ لکھا ہوگا ہذا کافرون، یہ کفر کی موت مرا ہے۔ کوئی میرے مسلمان بھائیوں سارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس پاکستان میں امن ہو جائے گا، سب اتحاد کر لو محمد و آل محمد پہ۔ پروردگارہ تو نے کتنی ہمیں بڑی نعمت عطا کی ہے کہ آل محمد کے در پہ پیدا کیا ہے، لیکن جب جناب سید الشہداء کربلا پہنچے تو آپ نے کربلا میں آنے کے بعد آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کب دوبارہ مسائل پڑھنا نصیب ہو، گھر سے تو پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ کرونا وائرس کے ایسے حالات اب دنیا کے عجیب و غریب ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں دور تک میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ جو دور کھڑے ہیں وہ کھڑے تو نہیں رہیں گے نا۔ کچھ بیبیاں کسی قید خانے میں کھڑی رہی تھی، مجھ سے کہا گیا تھا 11 محرم کے مصائب کو پیش کرو۔ جب 11 محرم کا دن نکلا تو روایت کے الفاظ ہیں بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباسا، ایک بی بی کہتی تھی واہ علی اکبرا، ایک بی بی بار بار کہتی تھی واہ قاسمہ، لیکن راوی کہتا ہے 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ 2 بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ پہلی بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ، جناب زینب آل محمد کے لاشوں پہ نہیں گئیں، کہاں؟ صرف مولا حسین کے لاشے پہ۔
جو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا. بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے. مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کر دیا. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ رو کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دے دوں، لیکن اماں، مولا سجاد فرماتے ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے بدن پہ جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتی. پھر کیا کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ میری پھوپھی نے لبوں کو رکھا اور رو کے کہا اماں میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سیدہ قبول فرمائے آپ سب کا رونا. بس بھائی تھوڑی سی زحمت دوں گا، 10 سے 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ. آپ جی بھر کے روئیے گا. میں جانتا ہوں کل سارا دن آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں. 10 دن بعد ماحول نہیں بنتا، لیکن پھر بھی اس طرح ہزاروں کا مجمع یہ آپ کی مودت ہی لائی ہے نا. یہ امام حسین کا سوگ ہی آپ کو لے کے آیا ہے. آئیں ذرا، میرا آپ سے وعدہ ہے گھر بھی جائیں گے تو آپ روئیں گے ضرور. میں کچھ ایسے جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بس مجھے مولا اتنی طاقت نہیں کہ میں پیش کر پاؤں. جناب زینب کبریٰ نے رو کے بوسہ دے کے کہا اماں آپ کا حسین بڑا مظلوم ہے. پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، رو کے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السماء. جناب زینب نے اپنی نانا کو بلایا کہ نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا حسین. نانا اتنے پتھر مارے گئے ہیں، اتنے تیر مارے گئے ہیں، حسین کا پورا لاش پتھروں میں گھرا ہے. نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن نانا یہ آپ کا حسین، اس کا خون زمین پہ بہہ رہا ہے. اجرکم اللہ. تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ طواف کیا. اب آئیں وہ دوسری بی بی. بس میں مختصر کر رہا ہوں، میں اس تفصیل سے جناب رباب کے مسائل پڑھنا چاہتا تھا. جانتے ہیں دوسری بی بی جناب رباب کس طرح سے آئی؟ راوی کہتا بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی، بی بی کے آنسو خشک ہو گئے تھے. بی بی کسی لاشے پہ نہیں گئے. اگر دیکھ لے گا میری طرف دیکھیے گا، بی بی نے دونوں ہاتھ پس گردن بندھے تھے. ایک مرتبہ رو کے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. اجرکم اللہ. بس بی بی نے غور جملہ کہا کہ مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، علی اصغر اور سکینہ. مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ کو قربان کر دیا. مولا جب موقع ملا میں سکینہ بھی آپ کو قربان کر دوں گے. اجرکم اللہ. بس بھی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، بس مجھے تھوڑا سا وقت لینا ہے. ایک مرتبہ جناب رباب نے بہت رو کے وعدہ کیا مولا حسین سے، مولا میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بس بھئی 11 محرم کو جناب رباب بیویوں کے ساتھ مولا سجاد کے ساتھ کربلا سے چلی کوفے گئی. کوفے سے شام میں رہائی مل گئی. جیسے ہی رہائی ملی مولا سجاد نے ساری بیویوں سے کہا ہمیں رونے کی اجازت ہے. رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. بیبیاں رو رہی تھی. کوئی بیبی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباس، کوئی کہتی واہ علی اکبر. جب سب بیبیاں خاموش ہو جاتی ہیں تو ایک بیبی بڑی دھیمی آواز میں کہتی واہ علی اصغر. جب سب بیبیاں خاموش ہو جاتی پھر آخر میں جناب زینب کہتی واہ حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس سنیں گے. رہائی مل گئی. مولا سجاد نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو، پھر تبرکات واپس کر دو. جب شہداء کے سر آنے لگے، دیکھ رہے میری طرف، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا.
जनाब रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कहा लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। बीबी बहुत तड़प के रोई। जानते क्या सवाल किया? रिवायत के अल्फाज है, जनाब रबाब ने जनाब अली असगर के सर को देखा, रो के सवाल किया, अली असगर अब मिसलों का तुनहर, बेटा क्या तुझ जैसे बच्चों को भी मेहर किया जाता है? अली असगर ऊंटों को मेहर किया जाता है। मैंने सारे मसाब छोड़ दिए, सारे मसाब छोड़ दिए। इतने में तबर्रुकात वापस आने लगे, वो जो उन्होंने तबर्रुकात लूटे थे ना वापस आने लगे। अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा, जब तबर्रुकात वापस आ रहे थे इतने में दो छोटी छोटी बालियां आए। जनाब रबाब ने तड़प के कहा बालियां वापस ले जाओ, जिस बच्ची की बालियां थी वो नहीं रही। मैं भी मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अजरकुमल्लाह अजरकुमल्लाह, अभी तो मैं पढ़ना चाह रहा था, सुन पाएंगे आप? बर्दाश्त कर पाएंगे मसाहब को? मैंने सारे मसाहब छोड़ दिए। इतने में एक अंगूठी आई। जनाब ज़ैनब ने पूछा सज्जाद ये अंगूठी किसकी है? मौला के आंसू बहने लगे, का मेरे बाबा के। बुजबिल ने उंगली काट के अंगूठी को उतार लिया था। मैंने सारे मसाब छोड़ दिए। 3 दिन गुजर गए, बीबियां रो रही हैं। मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा बीबियों से कह दीजिए कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। सब बीबियां तैयार रहें। जैसे सुबह नमोदार हुई, मौला सज्जाद ने पूछा फुप्पी अम्मा क्या बीबियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन न जाने आज फजर के बाद से रबाब कहाँ चले गए हैं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे, का फुप्पी अम्मा मुझे पता मेरी माँ कहाँ है। बीबियों से कहे सामान में मेरे साथ चले, रास्ते से माँ को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। का फुप्पी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गए हैं। उलमा फरमाते हैं जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है ना, जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और रो रो के कह रही थी सकीना उठो हम मदीना जा रहे। बेटी आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीना जाने का। अजरकुमल्लाह अजरकुमल्लाह, मैंने भी तमाम नहीं किया, सांस ले लीजिए, जी भर के रोइएगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने माँ का बाजू थाना का मादर की रामी सब्र कीजिए ले आए। कहा एक मर्तबा करबला आ गए। जब करबला आई ना बीबियां तो 3 दिन तक करबला में बीबियां रोती रही। तीसरे दिन मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा बीबियों से कह दे सुबह तैयार रहे, मदीने वापस जा रहे हैं। सुबह उठते ही मौला सज्जाद ने पूछा फुप्पी अम्मा बीबियां तैयार हैं? का सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं लेकिन रबाब तैयार नहीं है। मौला सज्जाद उठे, एक मर्तबा जनाब रबाब के पास आया, था मादर गिरामी क्या बात है आप तैयार नहीं है? का सज्जाद में मदीने जाके क्या करोगे? सज्जाद मेरे मौला हुसैन करबला में है, सज्जाद मेरा अली असगर करबला में है, सज्जाद मेरी सकीना शाम में है, सज्जाद मैं करबला जाके क्या करूंगी? मौला सज्जाद ने कहा मादर गिरामी आप करबला में क्या कीजिएगा? का सज्जाद मैं कब्रों पर पानी डाला करूंगी, जब ज़ायरीन आएंगे मैं बताऊंगी यहां अली असगर को तीर लगा था, मैं बताऊंगी यहां अली अकबर को बर्छी लगी थी। सज्जाद मैं कब्रों की सफाई किया करूंगी। मौला सज्जाद ने फरमाया मादर की रानी मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मैं आपको यहाँ तनहा छोड़ दूं। अभी हरम नहीं तामीर हुआ था, बस में मैंने तमाम कर दिया। चलेंगे जरा मेरे साथ मदीने चलिए। शेख मोहम्मद महदी माज़ंदरानी ने माली सत्तैन की जिल्द नंबर 2 में लिखा है कि 4 महीने जनाब रबाब जिंदा रही। जब मदीने वापस आ गई ना तो एक दिन जनाब ज़ैनब कुबरा ने मौला सज्जाद से कहा ऐ सैयद सज्जाद आपकी माँ रबाब के सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, बेटा आपकी